تو شادی کے بعد تمہیں سہولت ہوگی کیونکہ اپنے سارے کام میں تم سے کرواؤں گا، یوسف نے برجستہ انداز میں کہا۔ تو وہ اسے گھورنے لگی۔ ٹچ نہیں کر سکتا مگر مستقبل کے پلانز تو کر سکتا ہوں۔ یوسف نے اس کے گھورنے کا برا منایا تھا، جس پر وہ نفی سے سر ہلا کر برتن دھونے میں مشغول ہوگی۔ پانی ٹھنڈا ہوگا نا بہت۔ وہ برتن ریک میں لگا کر مڑی تو یوسف نے تیزی سے اس کے سرخ پڑتے ہاتھ تھام کر اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی حدت پہنچائی تھی۔ نہیں، میں نے گرم پانی والا نل کھولا تھا، وہ جتاتے لہجے میں کہہ کر اپنے ہاتھ صاف کپڑے سے پوچھنے لگی۔ چلیں مائی لیڈی۔ وہ ہاتھ پہنچ کر فارغ ہوئی تھی اور تو یوسف نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا مگر وہ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر کے باہر نکل گئی تھی۔ یوسف برا منہ بنائے اب اسے پورا فارم ہاؤس گھما رہا تھا جو کافی بڑا تھا۔ گراؤنڈ فلور پر ایک طرف ترتیب میں آمنے سامنے 10 کمرے تھے جنہیں گیسٹ رومز کی شکل دی گئی تھی، اور سامنے کی جانب بڑا سا لاؤنج تھا، LED ایریا اور ایک بڑا سا کچن۔ اوپری فلور پر 4 کمرے تھے جن میں ایک میں یوسف اور دوسرے میں دانیہ ٹھہری ہوئی تھی۔ فارم ہاؤس کی پچھلی جانب بھی کافی جگہ تھی جہاں خوبصورت سا گارڈز ویو بنایا گیا تھا جس میں طرح طرح کے پھول اور پودے لگائے ہوئے تھے، پھلدار پودے لگے ہوئے تھے اور اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے۔ فارم ہاؤس کے سامنے بڑا سا لان تھا جہاں ایک سوئمنگ پول تھا، جبکہ سامنے لان میں سیٹنگ ایریا بھی تھا۔ فارم ہاؤس کے پچھلے کافی فاصلے پر استبل بنایا گیا تھا جہاں 2-3 گھوڑے موجود تھے جو یوسف کے ہی تھے، اور وہ جب بھی یہاں آتا تو ان کے اوپر گھوڑ سواری ضرور کرتا تھا۔ یوسف کو گھوڑے بہت زیادہ پسند تھے۔ یوسف اسے پورا فارم ہاؤس گھمانے کے بعد پول کے قریب لے گیا تھا جس کا نیلا شفاف پانی دانیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ سوئمنگ کرو گی؟ یوسف نے دانیہ کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ مجھے نہیں آتی، دانیہ نے حسرت سے سوئمنگ پول کو دیکھ کر کہا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں سکھا دوں گا، میں سکھا سکتا ہوں۔ یوسف اس کے قریب آیا۔ سکھانے کے بہانے اپنی من مانی کریں گے؟ دانیہ نے طنز کیا تو وہ گہرا مسکرایا۔ تم تو مجھے بہت اچھے سے سمجھنے لگی ہو، چلو یہ بھی اچھا ہے، اس سے مشکل آسان ہو جائے گی، شادی کے بعد سہولت ہوگی۔ یوسف نے شرارت سے کہا تو وہ اس کی خوش فہمی پر آنکھیں گھما گئی۔ ہونے والا شوہر ہوں یار، اعتبار کرو، کچھ غلط نہیں کروں گا، چلو آؤ۔ یوسف اس کا ہاتھ تھام کر سوئمنگ پول کی جانب بڑھا تھا اور اسے ابھی نہیں، ابھی بہت سردی ہے، پہلے ہارس رائڈنگ کریں گے۔ وہ گھبرا کر بولی، پول میں گرم پانی ہے، لیکن چلو پہلے ہارس رائڈنگ کر لیتے ہیں۔ وہ اس کی بات مانتا ہوا اس کے ساتھ لیے استبل کی طرف چلا آیا تھا جہاں 3 گھوڑے تھے، ایک سفید، ایک سیاہ اور ایک بھورے رنگ کا۔ یہ سب آپ کے ہیں باس؟ دانیہ نے ستائشی انداز میں کہا تھا۔ تمہیں پسند آئے؟ یوسف نے اس کی آنکھوں میں ستائش دیکھ کر پوچھا تھا تو وہ زور سے سر ہلا گئی تھی۔ تو کوئی بات نہیں، شادی کے بعد یہ سارے تمہارے ہیں، تو یہ تینوں تمہارے ہوئے، یوسف نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو وہ حیرت سے اس کی طرف پلٹی تھی۔ میرے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا تو اس بار یوسف بھی مسکراتے ہوئے زور سے سر ہلایا تھا۔ مجھ سے تو ایک دم سے حیرت نے چھین لیا، اور اس کے پیسے تو آپ یقیناً مجھ سے لیں گے نا؟ آپ کسی نہ کسی بہانے سے مجھے اپنا مقروض کر سکیں گے، دانیہ نے اگلے ہی پل جیسے کچھ سمجھ کر کہا تو اس نے فلک شگاف کہہ کر استبل میں گونجا تھا۔ تم بہت عقل مند ہو دانی، اس نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کیسے؟ تو دانیہ نے فخریہ کالر اچکایا تھا، یعنی صحیح سمجھی تھی۔ سنے ملکہ عالیہ، یوسف آپ کا ہے تو یوسف کی ہر چیز بھی آپ کی ہے۔ اور یوسف ایک دم اسے کمر سے تھام کر اپنے مقابل اپنے قریب کرتے خمار لہجے میں کہہ کر رکا تھا۔ اس پر دانیہ تو ایک دم سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی تھی اور بغور اس کا چہرہ دیکھا جو سرخ پڑ رہا تھا۔ اور آپ یوسف شاہی کی ہیں تو جو چیز آپ کی ہے وہ میری ہے، اور یہ گھوڑے آپ کے ہی پاس رہیں گے یا میرے پاس، ایک ہی بات ہے۔ وہ نرمی سے اس کی خود پر جمی آنکھوں پر پھونک مار کر اسے آزاد کرتا ہوا پیچھے ہٹا تو دانیہ پر چھایا سحر ایک دم سے ٹوٹا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوئی اور یوسف کا لہجہ اور اس کا انداز اس کے دل پر چھا رہا تھا۔ اچھا بتاؤ، کون سے گھوڑے پر سواری کرنا چاہو گی؟ یوسف نے اس کا ہاتھ تھام کر گھوڑوں کے قریب لاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ تو سوچ میں پڑ چکی تھی۔ وہ بلیک والا، اور میں اکیلی ہی اس پر بیٹھوں گی، دانیہ نے سیاہ گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔ ٹام بہت خطرناک ہے، وہ اجنبیوں کو خود پر سواری نہیں کرنے دیتا اور تم اکیلی اسے سنبھال نہیں پاؤ گی۔ اس نے اس کے بارے میں انٹروڈکشن دیا تھا، لیکن مجھے اکیلے ہی گھڑ سواری کرنی ہے، یوسف نے اس کی ضد دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں سنبھال لوں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ اس کے حتمی انداز کو دیکھتا ہوا سر ہلا گیا۔ اس کے اشارے پر ملازم نے ٹام اور تھامس کو باہر نکالا تھا۔ یوسف نے اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے یوسف نے ٹام کی گردن سہلائی اور پھر دانیہ کو اس پر چڑھنے کی مدد کی۔ پہلے کبھی کی ہے گھڑ سواری؟ وہ سنبھل کر بیٹھی تھی تو یوسف نے ٹام کی باگ اس کے ہاتھ میں پکڑ کر پوچھا۔ نہیں، یہ پہلی۔ وہ بتانے ہی لگی تھی کہ جب اچانک ٹام ایڑی اٹھا کر
بھاگا اور دانیہ کو جھٹکا سے لگا اور اس نے بھاگ نہ تھامی ہوتی تو اب تک وہ زمین پر گر چکی ہوتی۔ دانیہ کی چیخیں ہر طرف گونج اٹھی تھی جبکہ یوسف تیزی سے اپنے دوسرے گھوڑے تھامس پر سوار ہوئے اسے ایڑ لگا کر جو ٹام کے پیچھے بھاگنے لگا تھا، مگر ٹام کی رفتار بے حد تیز ہوئی تھی اور ٹام دانیہ کی کمر پر لادے تیزی سے بھاگتا ہوا آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ دانیہ کی مسلسل گونجتی چیخیں یوسف کو پریشان کر گئی تھی اور اس کی باگ کھینچو ڈینی۔ یوسف چیخا مگر دانیہ کچھ سن رہی تھی اور وہ بس خوف سے چیختی چلی جا رہی تھی۔ ٹام رکو! دانیہ کو سنتے نہ دیکھ یوسف نے چیخ کر ٹام کو روکنا چاہا تھا، مگر وہ جیسے ہی اگلی پچھلی ساری کسر نکال کر ہی دم لینے والا تھا، یوسف نے اپنے گھوڑے کو مزید تیزی سے دوڑایا تھا اور وہ ٹام کے پاس پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ٹام کے برابر لے آیا اور دانیہ ٹام کی گردن سے کسی جونک کی طرح چپکی ہوئی تھی اور بال ہوا کی وجہ سے لہرا رہے تھے۔ یوسف نے تھامس کو اس کے قریب کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا اور ہاتھ دو اپنا، یوسف نے زور سے کہا، مگر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ میں گر جاؤں گی، وہ خوف سے رونے لگی تھی، جس پر یوسف کو خود پر تاؤ آیا کہ کیا ضرورت تھی دانیہ کو ٹام پر بٹھانے کی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ ٹام کسی نئے بندے کو برداشت نہیں کرتا۔ نہیں گرنے دوں گا، ٹرسٹ می، ہاتھ دو اپنا پلیز۔ وہ اسے بہت زیادہ یوسف نے اسے یقین دلایا تھا اور آخر میں منت کرتے ہوئے اس کا گھوڑا تھامس ٹام کی رفتار سے ٹام کے بالکل قریب دوڑا تھا۔ مجھے ابھی نہیں مرنا، دانیہ نے اتنا کہتے ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا جبکہ دوسرا ابھی بھی ٹام کی گردن پر چپکا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے لیتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اس نے پاتے ہی یوسف نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا تو وہ آدھی اس کے آگے گھوڑے پر اور آدھی نیچے لٹکنے لگی تھی، جس پر اس کی چیخیں ایک بار پھر سے ہر طرف گونج اٹھی۔ یوسف نے اسے کھینچ کر ٹھیک طرح سے اپنے سامنے بٹھایا اور یوں کہ دانیہ کا رخ یوسف کی طرف تھا اور وہ اسی کی طرف یوسف کے سینے سے لگ کر بیٹھی تھی۔ یوسف نے ایک ہاتھ سے تھامس کی باگ سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کی پشت سہلائی تھی اور اس سے چپک کر بیٹھی تو وہ خود تو رہی تھی اور اس کے سوئے جذبات بھی جگا رہی تھی۔ ٹام بھاگتا ہوا آگے نکل گیا تھا، جس کی اسے پرواہ نہیں تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گھوم پھر کر وہ واپس اپنے گھر ہی آئے گا۔ تھامس کو اس نے واپس فارم ہاؤس کی طرف موڑا تھا۔ وہ آگے نکل آئے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ رو کیوں رہی ہو اب؟ یوسف اس کے رونے پر پریشان ہوا تھا۔ میں مر جاتی تو۔ دانیہ نے روئی روئی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی نم سرخ آنکھوں میں جھانک کر یوسف ان میں ڈوبنے لگا تھا۔ ایسے کیسے مر جاتی؟ ابھی تو ایک ساتھ بوڑھے ہونا ہے نا، اس نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا اور وہ اب اسے اس کا موڈ فریش کرتے ہوئے یوسف نے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی پھونک مارتے ہوئے دلکش انداز میں کہا تو وہ اس کے صحن میں بندی اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھے گئی تھی جو اسے دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں نا، اتنا یقین رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کہ خدا کے حکم سے میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ خدا نے سنجیدگی سے کہا تو وہ چونک کر ہوش میں آئی، مگر خود کو یوسف کے بے انتہا قریب آ کر وہ سٹپٹا کر اس کے کالر کو چھوڑتے تیزی سے پیچھے ہونے لگی۔ جب یوسف نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی تھی کرتے ہوئے اسے پیچھے ہونے سے روکا تھا۔ نازک سی گردن ہے میرے گھوڑے کی اور تم بیٹھو گی تو وہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے، یوسف نے لب دبائے شرارتی انداز میں کہا تو وہ صدمے سے اسے دیکھنے لگی تھی، اور شرم کے مارے اتنی موٹی نہیں ہوں کہ آپ کے گھوڑے کی گردن ٹوٹ جائے، اس نے خفا ہوتے ہوئے جتایا تھا تو یوسف مسکرایا، معلوم ہے بہت نازک اور روئی سے بھی ہلکی وہ تم۔ یوسف نے مسکراتے لہجے میں کہا تو وہ ہنکار بھرتی ہوئی ابھرتی ہوئی نظروں کا زاویہ موڑ گئی تھی اس کی جانب۔ آئندہ کسی ایسے کام کے لیے ضد مت کرنا جو تمہیں نہیں کرنا آتا۔ بہت ڈر گیا تھا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو، یوسف پریشان سا اسے بول رہا تھا جب دانیہ نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ پھر میرے حصے کا جرمانہ کون دیتا ہے نا، وہ اسے یاد کروا گئی تھی۔ آپ کو بس اپنے پیسوں کی فکر ہے۔ دانیہ نے اس کی بات کو اپنی سمجھ کے مطابق مکمل کیا تھا تو میں ساری دنیا کو آگ لگا دیتا، اس کی بات کو نظر انداز کرتے بے حد سرد اور سخت لہجے میں کہا۔ اور پھر اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جو اسے ساکت دیکھتی رہ گئی تھی۔ ویسے کیسا لگا؟ کچھ دیر بعد یوسف نے پوچھا تو نارمل لہجہ نارمل تھا کیا؟ دانیہ نے الجھ کر پوچھا۔ تھامس آہستہ آہستہ چل رہا تھا جبکہ وہ اسے یوسف لیے سامنے بیٹھی تھی۔ درمیان میں فاصلہ تو تھا لیکن وہ گرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس ڈر سے یوسف کا بازو تھام کر رکھا تھا جبکہ یوسف اس کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر ٹکا ہوا تھا۔ میرے سینے سے لگنا۔ یوسف نے ذرا سا جھک کر سرگوشی کی تو دانیہ نے ہفت سے اسے گھورتے اس کے بازو پر مکہ مارا تھا جس کا وہ کھل کر ہنسا تھا۔ اور عادت ڈالو اب، یوسف نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر کہہ رہا تھا جس پر اس کی ناک چڑھائی تھی۔ ایسی نوبت آئے گی ہی نہیں، وہ اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ دیکھیں گے، یوسف نے کندھے اچکائے تھے۔
اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ لوگ اب استقبل میں پہنچ چکے تھے۔ یوسف پہلے خود نیچے اترا اور پھر دانیہ کو نیچے اترنے میں مدد کی تھی۔ تھامس کو ملازم کے حوالے کرتے ہوئے اس نے ٹام کے بارے میں کچھ ہدایات کی تھی اور پھر دانیہ کو لیے اندر چلا آیا۔ بھوک لگی ہے، 12 بج گئے ہیں، کچھ کھا لیتے ہیں۔ یوسف نے خود بھی بھوک محسوس ہو رہی تھی اور دانیہ سے پوچھا تو وہ زور و شور سے سر ہلا گئی۔ میں لنچ تیار کرتا ہوں، یوسف نے کہا تو وہ سر ہلا کر کمرے کی جانب جانے لگی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ روم میں۔ وہ جاتی اس سے پہلے کہ یوسف نے اس کا بازو تھام کر پوچھا، آپ لنچ بنائے تو میں یہاں مکھیاں تو نہیں ماروں گی؟ روم میں جا رہی ہوں، دانیہ نے اپنے بازو چھڑواتے ہوئے چڑھ کر کہا تھا، تو مجھے کمپنی دو گی؟ اب چلو۔ یوسف ایک بار پھر اسے اپنی جانب متوجہ کروا کر بات کرتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ اسے بازو میں تھام کر کچن میں لے آیا۔ کچن میں لا کر یوسف نے اسے کمر سے تھام کر قریب کیا تو وہ دم ساتھ ہی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ جرنمی سے اس کی آنکھوں میں پھونک مار کر اس کو کمر سے تھام گیا تھا۔ باز پوچھی ہی مگر یوسف اس کے چہرے پر چھائے خوف اور غصے کے رنگوں کو دیکھتے اسے کاؤنٹر پر بٹھا گیا تھا جس پر اس کی سانسوں میں سانس آئی تھی، اور اس نے غصے سے یوسف کو دیکھا تھا جو اس کی ناک کو انگلی سے نوک کو اب ایپرن باندھ رہا تھا۔ پیاز کاٹو گی؟ یوسف نے پیاز ہاتھ میں تھام کر پوچھا تھا۔ نہیں، دانیہ نے جھٹ سے انکار کیا تھا۔ وہ اپنی ٹانگیں جلاتی کچن کا جائزہ لینے لگی تھی جو بے حد خوبصورت تھا، اٹالین طرز کا تھا۔ چلو چکن دو دو۔ اب کی بار یوسف نے پلیٹ میں چکن رکھ کر دیا تھا اور اسے دھونے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مجھے نہیں آتا، دانیہ نے پھر سے جھٹ سے انکار کیا تھا۔ چلو یہ ٹماٹر مرچیں کاٹ دو۔ یوسف نے اس کی بار انکار کرنے پر ہار نہ مانتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے کہا تھا، مجھے یہ بھی نہیں کرنا آتا۔ لنچ آپ بنانے والے تو سارے کام آپ ہی کریں گے، اس نے صاف صاف جتایا تھا۔ سارے کام میں کروں گا تو تم کیا کرو گی؟ یوسف نے پیاز کاٹتے ہوئے مصروف انداز میں پوچھا تھا۔ لہجہ مسکراتا ہوا تھا، کچھ نہیں، بس یہاں پہ بیٹھوں گی اور ویٹ کروں گی، آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گی۔ دانیہ نے کے پرجوش اور برداشتہ جواب پر اس کے پیاز کاٹتے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ اس نے بے حد حیرانی سے پلیٹ پلٹ کر دانیہ کو دیکھا تھا جو اس کی نظروں پر اپنے جملے کو غور کرنے لگی، اور جب احساس ہوا تو اس نے آنکھیں پھیلائی تھیں۔ یہ ایک فلم کا ڈائلاگ ہے، جو آپ کے سوال پر اچانک مجھے یاد آ گیا تو میں نے وہی بول دیا، وہ غلط نہ سمجھے۔ تبھی وہ تیزی سے وضاحت دینے لگی تھی جس پر وہ نفی میں سر ہلا تھا۔ اب چکن دھونے لگا۔ کس فلم کا؟ یوسف نے پوچھا تھا۔ وہ اسے فلم کا ڈائلاگ یاد تھا، کہو نا پیار ہے، دانیہ نے بتایا تو یوسف نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں تو کہتا رہتا ہوں کہ پیار ہے تم سے، تم ہی نہیں مانتی، یوسف نے کہا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ میں نے بس نام بتایا ہے، آپ سے فرمائش نہیں کی، وہ اس کی جانب زور دے کر بولی تھی۔ دانیہ کے جتاتے لہجے پر وہ دولہا بج کچن صاف پلیٹ میں رکھ کر اس کے قریب آیا تھا جس پر دانیہ پیچھے کو کھسکی تھی۔ تم بھی کہہ دو نا۔ یوسف نے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں قید کر کے خمار آلود لہجے میں کہتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ کیا؟ دانیہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا؟ دانیہ اس کی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی جنونی محبت پر رکھ لائی تھی کہ تمہیں بھی مجھ سے پیار ہے۔ اس نے دانیہ کی ناک کی ٹیپ کو لبوں سے چھو کر کہا تھا تو دانیہ نے تیزی سے اس کے ہاتھ چھڑواتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرے دھکیلا اور پھر بنا اس کی طرف دیکھے باہر نکل گئی تھی۔ یوسف گہرا سانس پڑتا ہوا واپس کام میں مصروف ہو گیا تھا اور اس کے لیے پاستا اور نہاری بنانے والا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دانیہ کو یہ دونوں چیزیں بہت پسند تھی، اس لیے آج کا مینیو اس نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا۔ لنچ کے بعد شام تک وہ یوسف کے ساتھ آفس کا کام کرواتی رہی جو ابھی باس کے روپ میں آ چکا تھا، لیکن بیچ بیچ میں وہ مانی ہے اس گفتگو سے دانیہ کو سرخ کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ دانیہ کو بھی اس ڈیل کی وجہ سے یہ سب برداشت کرنے پر مجبور تھی، ورنہ یوسف کو اس کی نانی یاد دلا دیتی۔ رات کو یوسف کام سے فارغ ہوا تو وہ ایک خوبصورت سا باکس دیا تھا، اسے تیار ہونے کو کہا تھا کہ اس نے دانیہ کے لیے ایک سرپرائز تیار کیا تھا۔ یوسف اسے تیار ہونے کا کہہ کر خود بھی تیار ہونے جا چکا تھا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے اور دانیہ اپنی تیاری کو فائنل لک دے رہی تھی جب وہ اس کے روم میں آیا۔ سرخ رنگ کی باربی فراک پہنے، وہ لائٹ سا میک اپ کیے، بالوں کو کمر تک کھلا چھوڑے دانیہ بلوچ بے حد حسین لگ رہی تھی اور اس فراک سلیو لیس تھی، جبکہ ہاتھ سے لے کر کونیوں تک سرخ رنگ کی جالی دار دستانے جو اس نے پہن رکھے تھے، لبوں پر سرخ لپسٹک لگائے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اور اس کے حسن کو سراہے جانے کے قابل تھی، اس خوبصورتی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ سرخ رنگ کا پاؤچ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا کہ جاتے وقت اٹھا لے گی۔ ابھی وہ اپنا جائزہ لے ہی رہی تھی جب اچانک کمرے کی لائٹ بند ہوگی۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور اپنا فون ڈھونڈنے لگی تھی کہ فوراً سے لائٹ آن گئی، مگر تبھی اسے کھٹاک کی آواز کے ساتھ کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ باس آپ ہیں کیا؟ دانیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ یہاں یوسف کے علاوہ کون آ سکتا تھا بھلا؟ تمہارا باس؟ نہیں، شوہر ہوں میں۔ اچانک اپنے کان کے قریب اس کی سرگوشی کی آواز سنی تو پاس اٹھتی بھاری سرگوشی پر دانیہ کا سانس حلق میں اٹکا تھا۔ یہ بھاری بوجھل سی آواز
اس کے شوہر کی تھی، جسے پچھلی ملاقات کے بعد وہ نظر انداز تو کر گئی تھی مگر بھول نہیں پائی تھی۔ اس کی گرم سانسیں اسے اپنے کان اور گردن کو جھلساتی بھی معلوم ہو رہی تھیں، اور وہ ایک دم سے گھبرا چکی تھی اس وقت کہ وہ کیسے یہاں پر پہنچ سکتا تھا۔ اس نے تیزی سے وہاں سے بھاگنا چاہا جب اچانک سے اس نے دانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو اس کے سینے سے جھٹک رہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں اپنے باز سے زیادہ ہی پسند آ گیا ہے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ وہ سرگوشی بھرے انداز میں بول رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، دانیہ نے اس کی گرفت میں کسمسائی، مگر اس نے دانیہ کو گدی سے جکڑ کر اس کے چہرے سے اپنے مقابل کیا۔ اندھیرے میں دانیہ اسے بالکل بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن اس کی موجودگی اور قربت دانیہ کی جان نکال رہی تھی۔ دانیہ، یہ تو بھول ہی جاؤ کہ میں تمہیں چھوڑوں گا۔ کہا تھا نا کہ میں اپنے باز سے دور رہنا، مگر نہیں، تم میری جان بات مان جاؤ، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ اب کی بار بے حد درست لہجے میں بولا تھا، مگر دانیہ کی جان تو تب نکلی تھی جب اس نے دانیہ کو بیڈ پر دھکا دیا اور کمر کے بل بیڈ پر جا گری تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، اور وہ تو بھول ہی گئی تھی۔ یوسف کی مدد کے لیے بلانا چاہتی تھی، مگر حلق سے جیسے آواز نکلنے سے انکاری ہو چکی تھی، مگر خوف سے جسم ضرور کانپ رہا تھا۔ تم نے میرے عتاب کو خود ہی دعوت دی ہے، کہا تھا نا، خاموشی سے اور نرمی سے میری ہو جاؤ۔ مگر دانیہ بلوچ کو میری بات کہاں سمجھ میں آتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ یہاں کیسے پہنچ سکتا ہے۔ اس کے اوپر جھک کر وہ ایک ہاتھ اس کی کمر میں حمائل کر کے ذرا سا اس کے اوپر اٹھا کر بے حد قریب کرتے ہوئے گویا ہوا تو دانیہ ہوش میں آئی تھی۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، دانیہ غصے سے چیخی تھی۔ جتنا چیخنا ہے، جلانا ہے جلا لو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور فرق پڑ بھی نہیں سکتا۔ جو کچھ کرنا ہے، تم سے برا کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا، نہیں جو تم اپنے شوہر کو خود سے محروم رکھ کر دوسرے غیر مرد کی باہوں میں جھولتی پھرتی ہو۔ اس نے دانیہ کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں قید کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، تم نے جو مجھے میرا حق دیا نہیں تو میں خود ہی یہ زحمت کر لیتا ہوں۔ اس نے اب کی بار مانی ہیزی میں کہا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر دانیہ کی آنکھیں پھیلی تھی۔ وہ اس کی گرفت سے چٹپٹائی، مگر مقابل کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ دیکھو، تم ایسا نہیں کر سکتے اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دانیہ نے مزاحمتی انداز میں کہا تو وہ ہنسا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ ایک بار پھر اس پر جھکا اور اس کو اپنی قربت کی خوشبو میں مہکانے لگا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور آپ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ بے بسی سے کے مارے دانیہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ کہاں وہ اس سے بالکل نہیں ڈرتی تھی اور کہاں اب بس چڑیا کی طرح اس کی مضبوط گرفت میں پڑی تھی۔ باتیں کرنا آسان تھا، مگر حقیقت میں اس مضبوط مرد سے نپٹنا مشکل، یہ اب دانیہ کو سمجھ میں آیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ بہت معصوم چڑیا کی مانند اس کی نے رخصتی کروانے کی نوبت ہی نہیں چھوڑی تھی۔ ویسے بھی نکاح ہو چکا ہے تو رخصتی کوئی معنی نہیں رکھتی، بہتر ہے کہ میرے ساتھ دو، ورنہ مجھے ہی الزام دو گی، اس نے کہتے ہی دانیہ کو مزید قریب کیا اور بے باکیوں پر اترا، جس پر دانیہ کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ سخت مزاحمت کرتی وہ پھڑپھڑاتی ہوئی اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دانیہ مسلسل اونچی آواز میں رو رہی تھی، لیکن اس پر دانیہ کے آنسوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور پھر ہی دست ہوتی چلی گئی۔ دانیہ نے چیخنا چاہا تھا، مگر تبھی اس نے دانیہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور اس کی چیخ دبائی تھی، اور پھر شدید غصہ کر کے پیچھے ہٹا۔ لائٹ اب تک نہیں آئی تھی۔ آج تو تم پر ترس کھا رہا ہوں، لیکن ہر بار نہیں، کرسمس کے فوراً بعد تمہاری رخصتی ہے، یاد رکھنا، ورنہ اگلی بار اپنا مکمل حق لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ وہ اسے مکمل طور پر دھمکا چکا تھا۔ وہ سیلا ہو کر اس کا گال تھپ تھپا کر کہتا ہوا اندھیرے میں گم ہو گیا، جبکہ وہ بیڈ پر پڑی اپنی حالت پر بے پرواہ روتی چلی جا رہی تھی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا، اسے خود پر حاوی کیسے ہونے دیا، کیوں وہ اتنی کمزور پڑ گئی تھی؟ وہ اپنا بچاؤ وہی نہ کر سکی۔ دستک اب بھی ہو رہی تھی اور وہ اپنے آپ کو سنبھالے بند ہو چکی تھی۔ لائٹ بھی آ چکی تھی، مگر وہ اٹھی نہیں، بس زاروں کی طرح روتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی، مگر اس نے سر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں تھا کہ آنے والا کون تھا، اور اسے تو اپنی بھی ہوش نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا کر کے جا چکا تھا دانی۔ یوسف کی حیران اور پریشانی میں دبی آواز سن کر اس نے سر اٹھایا تو سامنے ہی نک سا تیار کھڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہوا تمہیں؟ یوسف کی بے یقینی بھری آواز پر اس نے اپنے آپ کا جائزہ لیا تو اس کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے، اور اس کے اس طرح کے انداز پر دستانے نہ جانے کہاں تھے، اور فراق کی زپ کھلی ہوئی تھی اور کندھوں سے فراق نیچے تک کھسکی ہوئی تھی، اس کے جسم کی رعنائیوں کو ظاہر کر رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ آنسوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس نے اپنی حالت پر جلدی سے بیڈ پر رکھا اسٹالر اٹھا کر روح موڑ کر اوڑھنا چاہا تھا، مگر سامنے کھڑا آئینہ تھا جس پر نگاہ پڑتے ہی اس کا دل چاہا تھا کہ وہ شخص کو جان سے مار دے جو کچھ دیر پہلے
اپنی آزاداری قائم کیے ہوئے تھا اور اس کی گردن پر جا بجا سرخ نشان تھے۔ لپسٹک پورے منہ پر پھیل چکی تھی اور کاجل آنسو بہانے کی وجہ سے گالوں پر کالا کر چکا تھا۔ یوسف اس کی یہ حالت دیکھ کر ایک دم حیران اور بازوؤں پر بھی سرخ نشان تھے جہاں اس نے دانیہ کو سختی سے تھاما تھا۔ کس نے کیا یہ؟ اس سے پہلے کہ وہ اسٹالر سے اپنے آپ کو کور کرتی، یوسف تیزی سے اس کے قریب آتا ہوا بولا تھا اور اس کا اسٹالر دور اچھالا اور اس کی گردن کا جائزہ لینے لگا۔ آپ کو کیا؟ آپ بھی میرے جسم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی جو اپنا سو کالڈ حق جتانے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتا، اور سب میں کہاں ہوں؟ وہ اس کے ہاتھ چٹکتے ہوئے غصے سے چلائی تھی۔ یوسف کو تو ضبط سے اسے دیکھا۔ اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں، طلاق نہیں دے رہا تمہیں تو بیوہ کر کے شادی کر لوں گا تم سے، لیکن اگلی بار تم نے خود کو چھونے دیا تو پہلے تمہاری جان نکالوں گا، سمجھی تم؟ وہ اپنے ضبط کو دانیہ کے دونوں بازوں میں دبوچ کر بڑھ کر کہہ رہا تھا، اس میں بھی میری غلطی ہے، یو نو واٹ؟ مجھے اب اس کی ماننی چاہیے، جو میرا شوہر تو ہے نا۔ آپ تو میرے کچھ بھی نہیں لگتے، پھر بھی مجھ پر حق جماتے ہیں۔ دانیہ نے اپنے بازو چھڑوا کر پلٹنا چاہا تھا، لیکن یوسف نے اسے نہیں چھوڑا اور اس کی کمر سے تھام کر قریب کیا، جس پر اس کی پوچھ تو یوسف کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ تم میری ہو اور تم پر صرف میرا حق ہے، سمجھی؟ یوسف نے سخت لہجے میں کہا تھا اور اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ تبھی اتنی سیکورٹی ہے یہاں؟ دانیہ نے طنز کیا۔ آئندہ وہ یہاں نہیں آ پائے گا، اور آیا بھی تو زندہ نہیں جائے گا۔ اپنا حلیہ درست کرو، ڈنر کرنا ہے۔ یوسف اتنا کہہ کر اس کا ماتھا چوم کر باہر نکل گیا تو وہ غصے سے اپنا ماتھا مسل کر اس کا لمس مٹاتی ہوئی دوبارہ سے اپنے آپ کو اپنے سو کالڈ شوہر کو کوستی منہ دھونے چلی گئی تھی، اور میک اپ تو خراب ہو چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ یوسف کے ساتھ سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی اور چہرے پر ہلکا سا کریم لگا کر بس لپسٹک لگا لی تھی۔ وہ چھت پر آئے تو وہ حیران رہ گئی۔ یوسف نے کہا تھا کہ انہیں باہر جانا تھا، مگر اس نے تو چھت پر ہی ارینجمنٹ کر رکھا تھا۔ چھت پر سفید پردے لگا کر کمرے کی شکل دی گئی، جن پر پھول اور ٹمٹماتے برقی کمکمے لگے ہوئے تھے، اور درمیان میں ٹیبل اور اس کے گرد 2 کرسیاں تھیں۔ وہ سب دیکھ کر تو حیران ہوئی تھی اور اسے بہت اچھا لگا تھا۔ مختلف ٹیبل پر مختلف اقسام کے کھانے تھے جن کی مہک پورے چھت پر پھیلی ہوئی تھی۔ اسے چیئر پر بٹھا کر خود اس کے سامنے بیٹھا اس کے لیے کھانا نکال کر خود بھی کھانے لگا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بے حد مبہوت ہو گئی تھی اور اسے یہ سب اچھا بھی لگا تھا، مگر کچھ دیر پہلے جو ہو چکا تھا وہ سوچ کر بھی خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ یوسف نے بھی اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے اسے مخاطب نہیں کیا تھا، اور کہیں وہ اس پر نہ چڑھ دوڑے، مگر اس سارے وقت میں ایک بات سب سے اچھی تھی اور اس کی سرخ گردن کو دیکھتا رہا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد دانیہ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا اس سے لیے نیچے آ گیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کی بار اس کی جان جائے گی۔ اسے اس کے کمرے کے باہر چھوڑتے ہوئے یوسف نے کہا تو وہ بنا کوئی جواب دیے کمرے میں بند ہوگی۔ اس پر یوسف نے بھی گہرا سانس بھرتے ہوئے اسے کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ یوسف کو اب اس کی فکر ہونے لگی۔ اگلے 2-3 دن اس کے کام میں ہی گزرے تھے، جو دانیہ کو خوش رکھنے اور ہنسانے کی کوشش کرتا، مگر وہ بے حد چپ ہو گئی تھی۔ اب تو اس کی شوخ باتوں پر بھی چڑھتی نہیں تھی۔ اس کا اسپاٹ سا رویہ دیکھ کر یوسف کا دل برا ہونے لگا تھا۔ چھٹیاں گزرتی جا رہی تھیں، مگر وہ اس کو خود سے متاثر نہیں کر پایا تھا، اور یہ اس کے لیے بہت ہی خود کھانا بنانا، اس کو سرو کرتا، اس کی چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھتا، مگر دانیہ کا دل اس کی محبت کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ کل کرسمس تھا اور کل کے بعد پرسوں وہ اپنے گھر چلی جاتی، یعنی اس کے پاس صرف 2 دن تھے۔ ان 2 دن میں وہ کیا کرتا؟ ایسا کیا کرے جس سے وہ اس کی محبت کو قبول کر پاتی، جس میں وہ دانیہ کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر سکتا تھا؟ دوسری طرف دانیہ خود پر سرد مہری کا ہول چڑھا لیا تھا۔ اپنے شوہر کی اس حرکت کے بعد وہ بے حد ڈر گئی تھی کہ کہیں پھر سے وہ یہاں نہ آ جائے اور اسے یوسف کے قریب دیکھ کر پھر سے اس کی جان نہ نکالے، اسے تکلیف دے۔ تبھی وہ یوسف کو خود کے قریب ہونے کا کوئی موقع نہیں دے رہی تھی کہ یوسف کے قریب ہونے پر سزا اسے بھگتنی پڑتی۔ اسے اپنے شوہر کی اس حرکت کے بعد وہ اپنے ساتھ رخصتی کے لیے تیار تو کیا ہوتی، اسے مزید نفرت کرنے لگی تھی، اور اسے اس قدر نفرت ہو چکی تھی کہ وہ اس کے بارے میں سوچنے سے بھی تکلیف ہوتی تھی، جو زبردستی اس پر حق جما رہا تھا۔ یوسف کا رویہ اس کے دل پر چھائے اس سرد مہری کے ہول کو توڑ رہا تھا، اور اب وہ اس کے قریب نہیں آتا تھا، نہ ہی اسے چھوڑنے کی کوشش کرتا تھا، بس دور سے اس کی پرواہ کرتا، اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا، اور اس کا ہر فعل اس کے لیے پازیٹیو ہوتا، اور اسے دانیہ کو ہنسانا، دانیہ کی پرواہ کرنا، اس کی ہر بات کا خیال رکھنا دانیہ کے دل کو سکون دے رہا تھا، اور اس کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ یوسف کی محبت پر اب اسے کوئی شک نہیں رہا تھا، اور اس کی محبت پر یقین کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ سرد سپاٹ رویہ یوسف کو کس قدر تکلیف دے رہا ہے، لیکن وہ بھی کیا کرے، اسے اپنے شوہر کی وجہ سے یہ سب کرنا پڑ رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھی۔ اگر یوسف کے قریب جانے کی کوشش کرتی، اسے قریب آنے کو دیتی، تو اس کا سو کالڈ شوہر
اس پر زبردستی حق جمانے آ جاتا اور وہ اس کی انچاہی قربت برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اس وقت بھی وہ یوسف کے بارے میں ہی سوچتی ہوئی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنے ہی لگی تھی کہ اس کے بارے میں پھر خیال آیا۔ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جب دروازہ کھلا اور جس پر وہ چونکی یوں بنا دستک یوں یوسف اندر ہی آتا دیکھا تھا، مگر آنے والا یوسف نہیں تھا بلکہ کیوٹ سا کریکٹر ٹیوٹی تھا، اصلی نہیں نقلی ٹیوٹی۔ اس ٹیوٹی کے اندر یقیناً کوئی انسان تھا جس نے ٹیوٹی کا اسٹیٹوم پہنا ہوا تھا، اور کیونکہ یہ ٹیوٹی اس کے اپنے قد کے برابر تھا بڑا تھا تو یہ ٹیوٹی بے حد کیوٹ تھا، جس نے ہاتھ میں گلاب پھولوں کا بوکے اور بڑی سی ٹوکری تھامی ہوئی تھی جس کے اندر خوبصورتی سے ڈھیر سارے چاکلیٹس پیک تھی، اور وہ جو خوشگوار حیرت سے اپنے سامنے اس ٹیوٹی کو دیکھ رہی تھی، چونکی تو تب جب وہ اپنے سامنے اس کو دیکھ رہی تھی اور اسے وہ اس قدر پیارا لگا۔ ٹیوٹی اس کے سامنے آن کھڑا ہوا اور ہلکا سا اس کی طرف جھکا۔ اس نے حیرت سے اس کی حرکت کو دیکھا، مگر تبھی اس نے اپنے ہاتھ میں تھاما بوکے دانیہ کی طرف بڑھایا اور دانیہ نے وہ تھام لیا اور اس کو کورنش بجا لاتے خوبصورت سی ٹوکری اس کی طرف بڑھائی تھی، اور دانیہ نے ہنستے ہوئے اسے بھی پکڑ تھام لیا تھا، اور وہ تھام تھوڑا سا پیچھے ہوا اور پھر دانیہ کو ڈانس کر کے دکھانے لگا۔ ڈانس کرتا ہوا وہ اتنا کیوٹ لگ رہا تھا کہ دانیہ اپنی ہنسی نہیں روک پا رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے پورا کمرہ اس کے سریلے کہکوں سے گونج رہا تھا۔ ٹیوٹی نے اسے دیکھتے ہوئے ڈانس جاری رکھا تھا۔ دانیہ کھلکھلا کر اس سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اسے یوسف نہیں بھیجا تھا تاکہ اس کا موڈ بحال ہو سکے، اور یقیناً اندر کوئی لڑکی ہی ہوگی۔ وہ بھی کھلکھلا رہی تھی جب وہ ٹیوٹی اس کی طرف بڑھ کر اپنا ہاتھ پھیلا گیا، اور دانیہ ایک لمحے کو چونکی، مگر اگلے ہی پل اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی اور بوکے اور باسکٹ بیڈ پر رکھی اور اپنا ہاتھ ٹیوٹی کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب وہ ٹیوٹی کے ساتھ کپل ڈانس کر رہی تھی اور اس کا موڈ ایک دم سے خوشگوار ہو گیا تھا اور بے حد اچھا محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک اس کے ساتھ ڈانس کرنے کے بعد دانیہ نے اسے رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ اسے اشارہ کرنے کے بعد وہ پھر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہیں باس نے بھیجا ہے نا؟ آف کورس انہوں نے ہی بھیجا ہوگا، لیکن تم باہر جا کر یہی کہنا کہ مجھے اچھا بالکل بھی نہیں لگا، اتنی دیر سے تمہیں بس ڈانٹ رہی تھی، تم میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ اوکے۔ دانیہ نے تنبیہ کی تو ٹیوٹی نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا نہیں کہو گی ایسا؟ دانیہ نے اسے آنکھیں دکھائیں تو اس نے تیزی سے پھر میں نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ دانیہ نے اسے گھورا۔ کیوں؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ متوجہ ہوئی تھی۔ کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا، ٹیوٹی نے جواب دیا۔ نہیں بولتے تو کیا ہوا؟ اب دانیہ بے نظاسی سے کہتے کہتے رکی اور آنکھیں پھاڑ کر ٹیوٹی کو دیکھا۔ اس کی مردانہ آواز تھی، زنانہ نہیں، اور وہ بھی کسی اور کی نہیں بلکہ یوسف کی آواز۔ ٹیوٹی یوسف تھا، اور یوسف ہی نے ٹیوٹی کا وہ اسٹیچو پہنا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا اور اس کی بڑی نگاہیں دیکھ کر مسکرایا اور اس کے سر پر ٹیوٹی کا ہیڈ اتارا تھا۔ باس آپ وہ شاک کے مارے جملہ بھی مکمل نہیں کر پا رہی تھی، اور اسے ایک دم سے حیرت نے جھٹکا مارا تھا، اور وہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یوسف صاحب جو تب سے اسے انٹرٹین کر رہا تھا صرف اس کا موڈ بحال کرنے کے لیے، دبئی کے بہترین بزنس مینز میں سے ایک بزنس مین ٹائکون اس کے لیے ایک ٹیوٹی کا روپ دھارے ہوئے تھا اور اس کے نخرے اٹھا رہا تھا۔ اسے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا، اس کے کڑوے رویے کو ہنس کر سہ رہا تھا، اور یہ سب دیکھ کر اسے کیسے یقین نہ کرتی کہ اس کی محبت پر کیوں اچھا نہیں لگ رہا۔ ایسے یوسف نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ کہاں سوچا تھا کہ کوئی شخص اس کی ناراضگی پر اتنا پریشان ہوگا اور اس کی اتنی فکر ہوگی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب آپ پر سوٹ نہیں کرتا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے آنکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور مجھ پر سوٹ کرتا ہے تم سے محبت کرنا بھی، یوسف نے کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھ سے محبت کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ہے، اور پھر میں ہی کیوں؟ وہ اپنی امپورٹنس بتا رہی تھی۔ دانیہ بے بسی کے عالم میں اسے دیکھتی سوال کر رہی تھی، جس کی محبت اسے کمزور کرنے لگی تھی۔ محبت نہیں کی جاتی، یہ بس ہو جاتی ہے، اور محبت کچھ حاصل کرنے کا نام نہیں، محبت قربانی کا دوسرا نام ہے۔ لیکن میری محبت پر مجھے یقین ہے، اور ایک نہ ایک دن تمہیں بھی ہو جائے گی۔